یہ ہمارے معاشرے کا بڑا معروف مسئلہ ہے اور اس کے اوپر بڑی لیدے ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں. تو اگر آپ یہ باغ فدق والی حدیث پڑھیں گے نا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی اپنا حصہ لینے کے لیے، تو اسی حدیث کے اندر اس کا حل موجود ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنایا تھا. آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے یہ سنا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ما ترکنا، جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں فہو صدقہ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. جو نبی مال چھوڑ کر جاتا ہے نا جی، وہ بطور وراثت آگے اس کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوتی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو وراثت کے طور پر حصہ نہیں دیا، لیکن آگے فرمایا کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں حصہ ملا کرتا تھا، وہ راشن ملا کرتا تھا، زندگی گزارنے کی جو چیزیں ملا کرتی تھی باغ فتق وغیرہ سے، وہ ملتا رہے گا. اچھا، وہ ملے گا، لیکن اس کو بطور وراثت کہ بیٹی کا اتنا حصہ ہے، بیوی کا اتنا حصہ ہے، وہ نہیں ملے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. اچھا، یہ مسئلہ جو ہے یہ اسی حدیث کے اندر جو ہے اس کا حل موجود ہے. اب کہتے ہیں جی یہ نہیں جی، وہ تو جی ظلم کر دیا جی، انہوں نے یہ کر دیا جی، وہ کر دیا. اچھا بھی حق تلفی تو تب ہوتی کہ اگر وہ ان کو محروم کر کے اپنی بیٹی کو دیتے، کیونکہ ان کی بیٹی تو نبی علیہ السلام کی بیوی تھی نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس امہات المومنین جمع ہوئی ہیں کہ ہم اپنے حصے کا مطالبہ کرتی ہیں، تو حضرت عائشہ نے بھی یہی حدیث سنائی ہے. ساری بیگمات جو ہیں وہ خاموش ہو گئی ہیں، کسی نے پھر حصے کا مطالبہ نہیں کیا. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر ان کو وراثت نہیں دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے نہیں دی. اگر انہوں نے قبضہ کرنا ہوتا تو وہ قبضہ کر کے اپنا یا اپنی اولاد کا پیٹ پالتے. ایسے ہی ہے، ان کی نسلوں میں چلتا، ان کی نسلوں میں جاتا. اچھا، کسی کے پاس نہیں آیا. اچھا چلے جی، اب فرض کرتے ہیں جی انہوں نے ظلم کر لیا جی، اس کے بعد خلیفہ ہیں جی، انہوں نے ظلم کر لیا، اس کے بعد جی حضرت علی کے تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں جی وراثت تقسیم کر لی؟ پھر ان کے پاس تو پاور موجود تھی. ان کا وراثت تقسیم نہ کرنا، پھر ان کے بعد جو خلیفہ بنے ہیں وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بھی حصہ تھا. اچھا، ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ رہے ہیں، ان کا بھی حصہ تھا. کسی نے کبھی مطالبہ نہیں کیا. حکومت بھی ان کے پاس تھی، خلافت بھی ان کے پاس تھی، کبھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نبی جو چھوڑ کر جاتا ہے مال و دولت، وہ بطور وراثت تقسیم نہیں ہو سکتا، وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں. اب جب میں نے اس کے اوپر غور کیا کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے، نبیوں کا مال و دولت جو ہے یہ بطور وراثت تقسیم کیوں نہیں ہوتا، تو مجھے اس کی حکمت میں نا یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو مستشرقین کی طرف سے اعتراض اٹھنا تھا کہ اس بندے نے نبوت کا دعویٰ مال و دولت کی خاطر کیا ہے، وہ اٹھنے سے پہلے ختم کر دیا. اگر آپ مال و دولت جمع کرتے، اپنی جائیداد بناتے، اپنی اولاد کو دیتے، تو ان کا اعتراض جو ہے وہ کسی حد تک وزنی محسوس ہوتا تھا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ ہی بند کر دیا کہ ہمارا جو بھی مال ہوگا، ہماری جائیداد وہ وراثت بنے گی نہیں، ہماری اولاد کو ملے گی نہیں، ہماری بیویوں کو نہیں ملے گی، ہمارے بیٹوں کو نہیں ملے گی، تو وہ جو کئی صدیوں بعد اعتراض آنا تھا وہ پہلے دروازہ بند کر دیا. لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ شیطانی کھیل ہوتا ہے ان کا، اعتراض پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں.